شاہ بلخ بادشاہی سے درویشی تک کا سفر۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے اور ایک جہاں آپ کے زیر فرما تھا۔ ایک رات آپ اپنے شاہی بستر پر سو رہے تھے تو آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے نادان، اونٹ کا چھت پر کیا کام ہے؟ کیا کبھی اونٹ چھت پر بھی ملا ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ اے غافل، تو خدا کو اطلسی لباسوں اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے، کیا کوٹھے پر اونٹ ڈھونڈنے سے یہ بات زیادہ تعجب کی نہیں کہ شاہی عیش و عشرت اور غفلت کے بستر پر خدا کو ڈھونڈا جائے؟ حضرت ابراہیم یہ غیبی آواز سن کر بڑے متاثر اور حیران ہوئے، اور صبح جب آپ اپنے تخت شاہی پر بیٹھے اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی اور پرشوکت آدمی دربار میں داخل ہوا۔ اس پرشوکت شخص کا ایسا رعب و دبدبا تھا کہ کوئی اسے اندر داخل ہونے سے نہ روک سکا۔ یہ اجنبی شخص جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا، یہ سرائے مجھے پسند نہیں آیا۔ بادشاہ بولا کہ یہ سرائے کب ہے؟ یہ تو میرا محل ہے۔ اس اجنبی شخص نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہ محل کس کا تھا؟ بادشاہ بولا، میرے باپ کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا، اور تیرے باپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا، میرے دادا کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا، آپ کے دادا سے پہلے کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میرے دادا کے والد کے پاس۔ اجنبی نے کہا، تو گویا آپ سے پہلے اس میں آپ کے والد رہتے تھے، اور آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا اس میں رہتے تھے، اور آپ کے دادا سے پہلے ان کے والد رہتے تھے۔ تو اے بادشاہ، اب خود ہی سوچ کہ سرائے کس کو کہتے ہیں؟ سرائے بھی تو اسے کہتے ہیں جس میں ایک جائے اور دوسرا آئے، وہ بھی جائے تو تیسرا آئے۔ یہ کہہ کر وہ پرشکوہ اجنبی باہر نکل گیا اور گم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم تخت سے اترے اور اس اجنبی کے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ اسے پا لیا اور اسے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں خضر ہوں۔ حضرت ابراہیم کے دل پر ان واقعات کا بہت گہرا اثر ہوا اور دنیوی سلطنت کو خیر باد کہہ کر آپ 9 برس تک ایک غار میں سکون اختیار کر کے بہت مجاہدے اور ریاضتیں کی، اور پھر آپ آسمانی ولایت کے ایک درخشندہ ستارے بن کر چمکے۔ اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا یہی واقعہ لکھ کر پھر یہ بھی لکھا کہ آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے اپنے ہاتھ سے اپنا پراہن سی رہے تھے کہ وہاں سے ایک امیر آدمی کا گزر ہوا۔ اس امیر آدمی نے جب آپ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنا پراہن سی رہے ہیں تو دل میں کہنے لگا کہ انہوں نے سلطنت چھوڑ کر فقیری میں کیا حاصل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم اس کے اس خیال پر مطلع ہو گئے اور آپ نے جھٹ اپنے ہاتھ کی وہ سوئی دریا میں ڈال دی اور پھر آواز بلند کیا کہ اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس لا دو۔ اس امیر نے جب یہ واقعہ دیکھا تو بڑا متعجب ہوا اور سوچنے لگا کہ اتنے بڑے دریا میں اتنی چھوٹی سی سوئی گری ہوئی بھلا واپس کیسے مل سکتی ہے؟ مگر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی پکڑے ہوئے دریا سے باہر نکل آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ سونے کی سوئیاں نہیں چاہیے، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے۔ چنانچہ پھر ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے منہ میں آپ کی سوئی پکڑے ہوئے لائی اور آپ کے آگے آ کر رکھ دی۔ اس امیر آدمی نے جب یہ کرامات دیکھی تو بڑا متعجب ہوا۔ آپ نے اس امیر آدمی کی طرف توجہ فرما کر فرمایا کہ بتاؤ، مجھے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ پیارے دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عیش و عشرت اور غفلت کی زندگی اختیار کر کے پھر خدا کو پا لینے کا خیال خام ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس سرائے فانی دنیا میں اپنے پاس جھونپڑی ہو یا عظیم الشان محل، نہ وہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا اور نہ ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم مسافروں کی طرح اس میں چند روز رہ کر چلے جائیں گے، پھر اس میں کوئی دوسرا آ جائے گا، پھر وہ بھی اس میں چند روز رہے گا، پھر کوئی تیسرا آ جائے گا۔ لہٰذا دنیا میں دل لگانا بہت بڑی نادانی ہے۔